بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم بہت پہلے جو تھا ہم نے ایک سیریز سٹارٹ کی تھی جس میں ہم لوگوں کو انٹروڈیوس کرتے تھے، ان کے لائف ایکسپیرینس کے بارے میں ہم جانتے تھے۔ تو اسی جو ہمارا سیریل تھا اس کو ہم نے دوبارہ سے سٹارٹ کیا ہے، اس کو ایک پوڈ کاسٹ کی شکل دے کر۔ باقی اسی جو پہلے انٹرویوز میں ہوتا تھا وہی سب کچھ ابھی ہوگا۔ تو آج کی جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ ان کا ہم ان کے بارے میں جانیں گے، ان کی لائف کے بارے میں جانیں گے۔ تو سعدیہ کانفیڈنس والی ہیں آج ہمارے ساتھ، آج ان کی زندگی کے بارے میں ہم سوالات کریں گے۔ تو السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ میم سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا، اس پوڈ کاسٹ میں آپ نے شرکت کی۔ تو سب سے پہلے آپ اپنے بارے میں بتائیں، آپ کون ہیں، آپ کیا کرتے ہیں، تاکہ لوگ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ جان سکیں۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے سال بعد جب سیریز اسٹارٹ کری تو آپ نے مجھے چوز کیا اس کے لیے کہ آپ میرا انٹرویو لیں گے، بہت بہت شکریہ۔ دوسری بات یہ کہ مصروف وقت نہیں ہوتا، جو لوگ ٹائم نکالنا، جو لوگ اچھا سیکھنا چاہتے ہیں ان کو ہم ہمیشہ سکھانے کے لیے تیار رہتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں۔ اور بہت میں کیا شکریہ۔ ہوں، سعدیہ، میرا نام سعدیہ حفیظ، میرا انٹروڈکشن یہ سعدیہ حفیظ ہے۔ میری گریجویشن BCom میں نے کیا ہے، اور اس کے علاوہ میں مونٹیسری ڈائریکٹرس ہوں، اور اس کے علاوہ نے ریحان اسکول کوئنگی کیمپس سے فری لانسنگ کا کورس کیا۔ اس کے بعد میں نے وہ سیکھا، اور اسی وقت میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ مجھے دوسروں کو بھی سکھانا ہے۔ اور اسی طرح میں نے اب اپنا ایک آن لائن ڈیجیٹل اسکول بھی کھولا ہے جس کا نام ہے سعدیہ کانفیڈنس والی ڈیجیٹل اسکول۔ اس کے علاوہ میں ریحان فاؤنڈیشن انٹرویو اسکول کی پرنسپل بھی ہوں۔ جی بہت شکریہ، آپ نے اپنے بارے میں بتایا ہمیں۔ تو آپ اب جو آپ کی جو تعلیم ہے اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ آپ نے جو سبجیکٹ وغیرہ جو آپ نے چوز کیے تھے وہ آپ نے جو اپنی مرضی سے چوز کیے تھے، یا پھر ویسے جو نارملی ہوتا ہے ابھی کہ جو چل رہا ہوتا ہے دوسروں کو دیکھ کر لوگ جو ہے اپنے سبجیکٹ جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں۔ آپ اپنی اسٹڈی کے بارے میں بتائیں، آپ نے اپنی اسٹڈی جو ہے وہ کیسے اسٹارٹ رکھی اور آپ نے کیسے کی؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ یہ تھا اسٹڈی کا معاملے میں، یہ تھا کہ شروع سے مجھے لائر بننے کا شوق تھا نا، تو میں سوچتی تھی مجھے تو لائر بننا ہے، تو میں سائنس جیسے سبجیکٹ کی طرف نہیں گئی، اس لیے میں کامرس کی طرف گئی، کیونکہ میں نے سوچا کہ یہ زیادہ آسان ہو جائے گا کہ میں لائر بن جاؤں گی، اس میں مجھے آسانی ہو جائے گی۔ کامرس سے میں گریجویٹ ہوں گی۔ مجھے سائنس نہیں پسند تھی ویسے بھی زیادہ، تو اچھا اس لیے، لیکن میں لائر نہ بن سکی، میں نے صرف BCom کرا بس۔ اچھا، آپ نے بتایا کہ آپ کو سائنس جو ہے وہ پسند نہیں تھی، تو مطلب کہ جو سبجیکٹ ہوتے ہیں وہ چوز کس طرح کرنے چاہیے؟ کہ ابھی آپ نے جو بتایا آپ کو سائنس پسند نہیں تھی، اس میں آپ کو کیا چیز جو ہے وہ پسند نہیں ہوتی تھی؟ کیونکہ میں نے جہاں تک سنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو سائنس جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی تو آپ جس ٹیچر سے سیکھ رہے ہیں وہ آپ کو صحیح سے نہیں سکھا رہا، یہ میں نے کہیں سے پڑھا تھا۔ تو آپ اس کے بارے میں بتائیں، آپ کو سائنس جو ہے وہ کیوں نہیں اچھی لگی؟ میرے ٹیچرس سب بہت اچھے تھے، جتنے بھی ٹیچرس تھے میں ہمیشہ ان کے لیے بڑی دعا گو رہتی ہوں۔ اللہ پاک جو زندہ ہیں ان کے لیے آسانیاں فرمائے۔ مجھے روئے زمین کے سب سے اچھے ٹیچرس مجھے ملے اب تک۔ میں نکمی تھی، جی مجھے نہیں پسند تھی سائنس، تو مجھے کیمسٹری نہیں اچھی لگتی تھی، مجھے فزکس اچھی نہیں لگتی تھی، مجھے بایو نہیں پسند تھی، ایک گھبراہٹ ہوتی تھی اس کو دیکھ کے، تو میتھس مجھے پسند تھا۔ تو یہ ڈفرینس تھا، اکاؤنٹس وغیرہ جو تھا نا، یہ میں نے بڑے آرام سے کر لیا، BCom میں نے بہت مزے سے کر لیا۔ تو میں سمجھتی تھی یہ میں نے خود ہی چوز کیے تھے کہ ایسا علم حاصل کریں جس سے ہمیں مزہ آئے کرنے میں، یہ نہیں کہ ہم زبردستی ہمارے اوپر گدھے پہ کتابیں لادی جا رہی ہیں۔ مزہ آیا نا، مزہ آیا مجھے BCom کرنے میں، بڑا مزہ آیا، بڑا انجوائمنٹ کا ہمارا پیریڈ تھا وہ۔ جی بے شک، آپ نے بہت اچھی بات کی کہ جس چیز میں آپ کو مزہ آئے وہ آپ کو کرنا چاہیے، تو اس میں جو ہے بندہ دل سے کام کرتا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ ہمارے دیکھنے والے کو بتائیں کہ ہم نے جو سبجیکٹ یوز کرنے ہوتے ہیں، ابھی جو لوگ میٹرک میں ہیں یا پھر میٹرک سے آگے انٹر کر رہے ہیں، ان کو کون سے سبجیکٹ اور کیسے سبجیکٹ وہ چوز کرنے چاہیے؟ اپنا کوشچن ریپیٹ کریے گا۔ جی میں کہہ رہا ہوں کہ جو سبجیکٹ آپ نے بتایا کہ اپنا وہ کوشچن ریپیٹ سبجیکٹ کریے گا، مجھے ہم آپ کی کو، آواز نہیں آ رہی۔ جی 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 جی
میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کوئی بندہ اگر سبجیکٹ کوئی سلیکٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ کس طرح وہ چوز کرے سبجیکٹ کو؟ اپنے انٹرسٹ کو دیکھنا چاہیے، یہ نہیں کوئی پریشر نہیں ہونا چاہیے اس کے اوپر. اس کے اوپر صرف اپنا ہی پریشر ہونا چاہیے کہ ہمیں کیا پسند ہے. یہ نہیں کہ پیچھے سے ماں یا پیرنٹس کا پریشر ہے کہ آپ کو ڈاکٹر بننا ہے، آپ کو لائر بننا ہے. نہیں نہیں نہیں، میری بیٹی ہے، میں نے اس کے اوپر کوئی پریشر نہیں ڈالا. آپ کو جو بننا ہے آپ بن جائیں، پہلے آپ ایک اچھی انسان بن جائیں، پھر اس کے بعد آپ آگے بھی جائیے گا، سفر کریے گا. لیکن چوز کریں گے آپ اپنی مرضی سے کہ آپ کو کرنا کیا ہے، اسی میں مزہ آتا ہے. وہی بچے دل سے کرتے ہیں اور کسی پریشر پہ نہیں کر سکتے. میں تو بالکل ایسی نہیں ہوں، نہ میرے پیرنٹس ایسے تھے. جی جی بالکل، بہت شکریہ. آپ نے اپنے نام کے ساتھ سعدیہ کانفیڈنس والا رکھا ہوا ہے، تو اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں کہ جی آپ نے کیوں رکھا ہوا ہے، اس کی ہسٹری آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے یہ کیوں یہ بھی رکھا ہے. بڑا، یہ سوال مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں لوگ اور بڑا پیارا سوال ہے. اس کا جواب میں دوں گی آپ کو یہ کہ دیکھیں، کانفیڈنس والی جو ہے مجھے سر ریحان اللہ والا نے ٹائٹل دیا، ٹھیک ہے. لیکن جب جی میں نے غور کیا کہ کانفیڈنس والی ہوتی کیا ہے، کانفیڈنس والی کیا کس طرح کی. جی کانفیڈنس والی صبر والی بھی ہوتی ہے، کانفیڈنس والی شکر والی بھی ہوتی ہے، کانفیڈنس والی ہمت والی بھی ہوتی ہے، کانفیڈنس والی جرات والی بھی ہوتی ہے. کانفیڈنس والی میں بغیر کسی تکبر کے کہہ رہی ہوں میں آپ سے بیٹا، ٹھیک ہے، تکبر نہیں ہے اس میں، جی انتہائی عاجزی کے ساتھ. اور کانفیڈنس والی جو ہے وہ سچائی کے راستے پہ بھی چلتی ہے. تو یہ بہت ساری خوبیاں جب ملتی ہیں تو کانفیڈنس والی بنتی ہے. کوئی ایسے کانفیڈنس والا یا والی نہیں بن جاتا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے کہ ہمارے اندر ہیں کہ نہیں ہے، اور ہمیں کانفیڈنس والے ہم بن سکتے ہیں کہ نہیں بن سکتے. میرے اندر یہ چیزیں تھیں، اور میرے مینٹور جن کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، سر ریحان اللہ والا، انہوں نے یہ دیکھ لیں، سمجھ لیں، جج کر لیں، تو انہوں نے مجھے یہ ٹائٹل دیا، تو یقیناً صحیح دیا ہوگا. جی بہت شکریہ. یہ آپ نے جو اپنا نام کے ساتھ رکھا ہے کانفیڈنس والی، تو اس کے بارے میں آپ کی نظر میں کانفیڈنس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دیکھیں، کانفیڈنس کی ڈیفینیشن تو یہ آتی ہے کہ ہمارے اندر ہم وہ کام کر سکیں، ہمت ہو ہمارے اندر. کانفیڈنس یعنی اپنے اندر کی صلاحیتوں کو ہم باہر لے کر آ جائیں، ٹھیک ہے. ہم اپنے اندر کی صلاحیتوں کو باہر لے کر آئیں، اس کا نام کانفیڈنس ہے. اچھی صلاحیتوں کو اچھے طریقے سے باہر لے کر آئیں. اب صلاحیتیں تو بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن لوگ جو ہیں وہ اس طرح اپنی صلاحیتوں کو پہچانتے نہیں ہیں. تو میں اس چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جو اپنی صلاحیتوں کو پہچان گیا اور وہ باہر لے کر آیا، وہ کانفیڈنس والا ہے، ٹھیک ہے. تو اپنی صلاحیتوں کو جی پہچاننا، ان کو آگے لے کے آنا، ان کو استعمال کرنا، ان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا. جی بہت شکریہ. آپ نے بہت اچھے طریقے سے یہ بتایا کہ کانفیڈنس کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو آپ نے جو اپنے تعارف میں بتایا کہ آپ جو ہے وومین کو جو ہے وہ $500 ماہانہ کمانا سکھانا چاہتی ہیں موبائل کے ذریعے. تو اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں، اس کے پر آپ کون سا کام کر رہے ہیں، یہ کس طرح جی، ممکن ہو سکتا ہے کہ جی بہت آسانی ہے، بہت آسان کام ہے. کیونکہ میں نے ریحان اسکول کورنگی کیمپس سے فری لانسنگ کا کورس کیا تھا، تو میرا فرسٹ اسٹیج وہی تھا. میں نے وہاں 3 months کورس کیا، اور اس کے بعد میں نے آن لائن بھی کیا، تاکہ میں دیکھ سکوں کہ آن لائن کس طرح ٹیچ کرتے ہیں. تو پھر میں نے اپنا میں نے نہیں سوچا تھا، مجھے سر ریحان نے کہا، ایک یہ دیا کہ ذمہ داری دی کہ آپ فری لانسنگ کے ABCD ٹرینر نہیں تھے اس وقت، کوئی بھی نہیں تھا، تو آپ فری لانسنگ کی ABCD سکھانے لگ جائیں 2 hours ڈیلی. میں نے 2 hours ڈیلی پڑھانا اسٹارٹ کری، بغیر کسی لالچ کے، صرف ایک جذبے کے ساتھ. میرا جذبہ یہ تھا کہ مجھے واقعی سر ریحان کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے. اس وقت تک تو یہی تھا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جب میں فری لانسنگ کی ABCD ورک شاپ کرانے لگی، تو میں نے الحمدللہ 200 سے زیادہ، میں نے تو اب تو زیادہ ہی ہو گئے ہوں گے، سے لوگوں کو میں نے فری لانسنگ کی ABCD ورک شاپ دی ڈیلی. چاہے ماشاء ایک بھی اللہ. ہوتا تھا تو جی میں ضرور دیتی تھی، کیونکہ مجھے اپنی کمٹمنٹ، کیونکہ جو میں نے سر ریحان سے کمٹمنٹ کی ہوئی تھی، میں اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی. تو سر ریحان سے میں نے کہا تھا مجھے ڈیلی دینی ہے، تو میں ڈیلی دیتی تھی فری آف کاسٹ. ایک ہوتا تھا فری آف کاسٹ والا بندہ، اس کو بھی دیتی تھی. کیونکہ شروع میں تو میں اچھی ٹیچر نہیں تھی نا، ٹیچر بنتے بنتے تو ایکسپیرینس بنتے بنتے اب تو میں جی فری آف کاسٹ نہیں لوں گی، اب میں کاسٹ چارج جی کرتی ہوں. تو جی یہ 200 روپیز کی
میں اسٹوری بتا رہی ہوں. تو وہ جب میں نے شروع کری تو اس سے نا میرے اندر میں ٹیچر تو ویسے بھی تھی, لیکن پھر میرے اندر یہ کانفیڈینس آیا کہ میں آن لائن ٹیچنگ کر سکتی ہوں اور میں اچھا پڑھا سکتی ہوں. اچھا وہ کانفیڈینس ایسے آیا کہ فیڈ بیک جو مجھے ملے نا, سب کہتے تھے آپ ہمیں ڈیٹیل کورس کروائیے, ڈیٹیل کورس آپ ہمیں کروائیے. اب میں ڈیٹیل کورس کے لیے ادھر ادھر بھیج دیتی ہوں لوگوں کو کہ ادھر سے کر لو ادھر سے کر لو, وہ کہتے تھے ہمیں آپ ہی چاہیے. تو پھر میں نے یہ سر ریحان سے ڈسکس کیا کہ سر میں کیا کروں, ہر کوئی کہتا ہے کہ مجھے تو آپ ہی چاہیے, ہمیں تو آپ ہی چاہیے, آپ کا وے آف ٹیچنگ بہت اچھا لگتا ہے ہمیں. تو پھر سر ریحان نے کہا کہ کیوں نہیں آپ اپنا اسکول کھول لیں, آپ سکھانے لگ جائیں. پھر میں نے اپنا سعدیہ کانفیڈنس والی ڈیجیٹل اسکول کھولا. فرسٹ بیچ کمپلیٹ ہونے کو ہے, رمضان کی وجہ سے دوسرا ماشاء سیکنڈ بیچ اللہ. اسٹارٹ نہیں ہو سکا تھا, اب انشاءاللہ دوسرا. اور ہاں یہ بتاتی چلوں آپ کو کہ کینوا فائبر سے یعنی فری لانسنگ ABCD ورک شاپ کو ملا کر اگر میں ابھی اپنی ارننگ کی بات کرتی ہوں تو صرف 1 مہینے کا بیچ ہے, اور فری لانسنگ ABCD ورک شاپ سے بھی 50,000 تک میری ارننگ ہو چکی ہے. ماشاء اللہ. اور یہ بہت آسان ہے. کینوا کینوا ایک آپ کا سوال تھا آپ کیسے سکھاتی ہیں. کینوا جی ایک ٹول, ایک ایپ ہے جس کو ہم اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. سافٹ ویئر نہیں سوری گرافک ڈیزائننگ کی ایپ ہے. اس سے ہم جی ڈیزائن ٹیمپلیٹس اس میں بہت سارے ہوتے ہیں, ان کو دیکھ کے ہم مختلف قسم کے ٹیمپلیٹس بناتے ہیں, ان کے پہ پریکٹس کرتے ہیں, ان کو اچھا بناتے ہیں, اور پھر اس کے بعد پریکٹس 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 مسٹ ہے, پریکٹس مسٹ ہے. تو پریکٹس کر کر کے اچھے بھی ڈیزائن بننے لگتے ہیں. دین ہم فائبر پہ جاتے ہیں, تو فائبر پہ پھر ککس بناتے ہیں. تو فائبر پہ ڈالرس میں جب ہمارے پاس پیسے آتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے $500 سے کوئی بات ہی نہیں ہے, پھر جی اس سے زیادہ جی بھی ہو سکتے ہیں. بالکل. جی بالکل, آپ نے جو آپ ٹیچنگ کرا رہی ہیں وہ آپ نے یہ بتایا کہ آپ مختلف چیزیں جو ہے وہ سکھاتی ہیں IT کے متعلق, جیسا کہ آپ نے گرافک ڈیزائننگ کا بتایا. آپ کینوا پر جو ہے وہ ڈیزائن بنانا سکھاتی ہیں کہ کیسے ہم موبائل پر جو ہے وہ کینوا انسٹال کر کے اس کو ہم جو ہے ڈیزائن بنا کر, اس کے بعد کیا فائبر کی بھی آپ ٹریننگ کرواتی ہیں یا پھر فائبر کی آپ ٹریننگ نہیں کرواتی؟ جی جی میں فائبر کی ٹریننگ بھی کراتی ہوں بالکل. اچھا ایک سوال کا جواب میں آپ کو اور دینا چاہوں. فائبر جی پہ اب ہم جا رہے ہیں, فائبر کی ٹریننگ کیوں نہیں کرائیں گے. فائبر پہ تھوڑے دن ہوتے ہیں, کینوا پہ پریکٹس زیادہ مانگتے ہیں. فائبر پہ اسٹوڈینٹس کو خود کی ورڈ ریسرچ کر کے خود کرنا پڑتا ہے کام, ہر چیز راستہ پکڑنا. ہم صرف مچھلی پکڑنا سکھاتے ہیں, اب آپ مچھلی پکڑیں ہم آپ کو راستہ دکھاتے ہیں. تو فائبر پہ لوگوں کو جب میں اپنے اسٹوڈینٹس کو کہتی ہوں اس پہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہیے, اس کو سمجھیں آپ. جب اس کو سمجھیں گے تو جبھی اس کو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ ہے کیا. ایک تو ڈیجیٹل مارکیٹ ہے, وہ کس طرح کی ہے, کون کون سی چیزیں چل رہی ہیں اس پہ, کیا ٹرینڈنگ پہ ہے. تو یہ آپ دیکھیں اس کو, اس کی کی ورڈ دیکھیے کیا کیا چل رہا ہے, کس چیز کی زیادہ ڈیمانڈ ہے. جی جی تو آپ نے جو ہے اگر آپ نے جو 2-3 اسٹیپ بتائے, آپ نے جو ہے سب سے پہلے کینوا کی ایپ جو ہے وہ انسٹال کرنی ہے, وہ آپ اس کو سکھائیں گے کہ اس میں آپ نے کام کیسے کرنا ہے. دوسرے نمبر پر آپ نے کہا کہ جب آپ اس پر پریکٹس زیادہ کریں گے تو کام جب آپ کو آ جائے گا تو آپ نے فائبر پر جانا ہے. کیا اگر ایک بندہ جو ہے کینوا کا پرو بن جاتا ہے, کینوا پر ایکسپرٹ بن جاتا ہے, تو اس کے پاس صرف ایک ہی فائبر ہی ہے یا پھر اس کے علاوہ کوئی بھی اور بھی چیزیں ہیں جہاں پر جا کر وہ آپ جو ہے اپنا کام جو ہے ارننگ کر سکتا ہے؟ بالکل بالکل, بڑا پیارا سوال آپ کا یہ بھی. فیس بک کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. فیس بک کے ذریعے بھی آپ کو بہت اچھے کلائنٹ مل جاتے ہیں. میرے بہت سارے لوگوں کو, جاننے والوں کو فیس بک کے ذریعے کلائنٹس ملے. فیس بک تو بہت ہی اچھی اور آسان ہے, لیکن اس کے علاوہ freelancer.com ہے, guru.com ہے, اینڈ upwork.com. اس پہ بھی لوگوں کو یعنی upwork پہ یہ ہے کہ پیسے زیادہ ملتے ہیں, ارننگ زیادہ ہوتی ہے. فائبر پہ آرڈر زیادہ ہے آپ کے پاس لیکن پیسے کم ہے, لیکن upwork پہ آرڈر کم ہے لیکن جی آپ مجھے سن جی سکتے ہیں. جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے, لیکن آپ کی جو ویڈیو وہ ایک جگہ پر رکی ہوئی ہے. نہیں ابھی بھی جی ابھی میری طرف تو ابھی جو ہے وہ آپ رکی ہوئی ہے. چلے آپ کی اچھا آواز آ رہی ہے شاید وہ کوئی بات. جی جی آپ سوال کرتے رہیے. جی آپ نے جو یہ کام جب آپ نے کیا اسٹارٹ, تو اس کے ساتھ آپ انٹرویو جو ہے وہ بھی لوگوں کے کر رہی ہیں. آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بتایا کہ آپ لوگوں کے انٹرویو بھی کر رہی ہیں. تو اس انٹرویو کرنے کا آپ کا کیا مقصد ہے, اس کے مطلب کہ آپ نے یہ اسٹارٹ کیوں کیا؟ یہ انٹرویو کرنے کا مقصد
دیکھیں کورس نمبر 1 ہوتا ہے, اس کا حصہ ہوتا ہے کہ ہمیں انٹرویوز کرنے ہوتے ہیں. جب ہم میوچل فرینڈس بناتے ہیں تو میوچل فرینڈس بنائے تو اب اس کے بعد انٹرویوز 500 میوچل فرینڈس ہو گئے تو انٹرویوز بھی اسٹارٹ کرنے ہوتے ہیں. کورس کا حصہ ہے اور بڑا ہی پیارا حصہ ہے میں سمجھتی ہوں. اس سے بڑا آپ کے اندر آپ نے بہت جاننے کو ملتا ہے. آپ جی نے جو ہے وہ ریحان فاؤنڈیشن میں اور انکوبیٹر میں آپ نے کام کیا, تو اس ایکسپیرینس کے بارے میں لوگوں کو بتائیں کہ آپ کا وہ ایکسپیرینس کیسا رہا. اچھا سوری, میں نے وہاں پہ کام نہیں کیا. میں والنٹری ورک کرتی ہوں سر ریحان اللہ والا کے ساتھ, اور میں انٹرویوز لیتی جی ہوں. اسی ایسا کوئی جی اسی کا میں ایکسپیرینس جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا ان کے ساتھ. ریحان فاؤنڈیشن کے ساتھ اگر میں بات کہوں گی تو ریحان فاؤنڈیشن میں سب سے بڑھ کے سر ریحان اللہ والا نے مجھے بہت ٹرسٹ کیا ہے میرے اوپر, اور وہ جو کہتے گئے میں کرتی گئی. بس صرف اور صرف یہ تھا کہ میں اوبیڈینٹ ہوں ان کی. انہوں نے کہا یہ کر لو تو میں نے کہا ٹھیک ہے سر. انہوں نے کہا یہ بھی کر لو, میں نے کہا ٹھیک ہے سر. انہوں نے کہا انٹرویو اسٹارٹ کر لو, میں نے کہا ٹھیک ہے سر. انہوں نے کہا 100-200 انٹرویو تو کر لو. تو میں اس دن اتنی حیران ہوئی, 100-200 انٹرویو تو میں نہیں کر سکتی, لیکن الحمدللہ 100 سے بھی زیادہ ہو گئے انٹرویو. انٹرویو سے جو سیکھنے کو ملا, اگر میں اس بات کی بات کروں تو انٹرویو سے بڑا ہی جی جی علم آیا میرے اندر نا. لوگوں کو جانا کہ لوگ کیسے کیسے ہیں, اور اس طرح کا ہوا کہ اب جب لوگ سامنے ہوتے ہیں تو ان سے ہمیں کمیونیکیشن اچھی کرنی آ گئی. اور دوسری بات یہ کہ مختلف قسم کے لوگوں کے انٹرویوز کیے تو پتہ چلا کہ یہ ہیں, ان سے اس طرح کی بات کرنی چاہیے, ان سے اس طرح کی بات کرنی چاہیے. کیونکہ ہم ایک گھر میں رہتی تھی, مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا کیا فیلڈز ہوتی ہیں. مختلف قسم کی فیلڈ کے لوگوں سے ملی تو پتہ چلا کہ اتنی ساری قسم کی فیلڈز ہوتی ہیں. بھائی یہ بھی ہوتا ہے, اس میں یہ بھی ہوتا ہے, شاپیفائی یہ ہوتا ہے, ورڈ پریس بھی یہ ہوتا ہے. اور مجھے کچھ نہیں پتا تھا ای کامرس کیا ہوتا ہے, یہ سب کچھ نہیں پتا تھا. اب مجھے پتا چل گیا نا, اور لوگوں سے بات کر کے بہت اچھا لگتا ہے, بہت مزہ آتا ہے, بہت اچھا لگتا ہے. جی بہت شکریہ. آپ نے جو تھوڑی دیر پہلے آپ نے بات کی تھی کہ جو آپ کے ٹیچر ہیں سر ریحان اللہ والا, انہوں نے وہ جو آپ کو کہتے کہ آپ کرتی گئی ان کی ہاں میں ہاں آپ نے ملائی, اور جو اسی طرح آپ جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کانفیڈینس کی طرف آپ کو کامیابی کی طرف آئیں. تو ہمیں بتائیں کہ ایک ٹیچر اور جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, وہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنے ٹیچر سے کیسے سیکھ سکتا ہے. اسٹوڈینٹ اپنے ٹیچر سے ایسے سیکھ سکتا ہے کہ وہ ان کا ادب کرے اور ان کی ہر بات مانے, سمجھے. مینٹور اچھا بنانا چاہیے نا, مینٹور اچھا مل جائے. پہلے تو مینٹور دیکھ بھال کے بنائے, کوئی ایسا تو نہیں بنا سکتے آپ. اور سر ریحان اللہ والا کی بات میں کروں گی تو وہ تو اللہ پاک کے لیے, ہمارے لیے بڑی اللہ تعالیٰ نے نعمت و خدا بندی دی ہے, جو ہے جو اللہ پاک نے ان کو ہم زمین پر اتارا ہے. بھائی میں تو کہتی ہوں بہت قیمتی ہے, سرمایہ ہے وہ ہماری پاکستانی قوم کے لیے, اسپیشلی میرے لیے, کیونکہ انہوں نے میری زندگی کو بڑا چینج کیا, بہت زیادہ چینج کیا. میں ایک گھریلو خاتون تھی, میں اتنا زیادہ نہیں کرتی تھی, لیکن سر ریحان نے شاید میرے اندر جو کوالٹیز تھی مجھے بھی نہیں پتا تھی, لیکن انہوں نے سعدیہ کو سعدیہ سے ہی ملوا دیا. مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے اندر یہ کوالٹیز ہے, میں انٹرویو بھی لے سکتی ہوں. مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کینوا سیکھ رہی ہوں تو میں کینوا سکھا بھی سکتی ہوں, یہ مجھے نہیں پتا تھا. لیکن سر ریحان اللہ والا نے سمجھ لیا کہ ہاں یہ سعدیہ کر سکتی ہے. تو بس میرا یہ خوبی ہے کہ میں ان کی بات مانتی چلی گئی, جو وہ کہتے گئے ٹھیک ہے سر, اوکے سر, ٹھیک ہے سر. جی تو ایک آپ ٹیچر ہمیں بتائیں ٹیچر کہ بھی تو جو دیکھیں آپ. جی 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 میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایک اچھا مینٹور جو ہے وہ کیسے ہم ڈھونڈ سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے بتایا کہ جو ریحان اللہ والے صاحب ہیں وہ آپ کو مطلب بہت اچھے جو مینٹور ہے وہ ملے, آپ کے بہت اچھے ٹیچر ہیں. تو مینٹور اچھا کیسے تلاش کیا جائے, کیونکہ آج کل جو انٹرنیٹ کا دور ہے, تو اس دور میں آپ کیسے جو ہے اچھا مینٹور جو ہے تلاش کر سکتے ہیں. اب دیکھیں, میں آپ کو ایڈوائس مینٹور کے لیے نہیں دوں گی, لیکن میں آپ کا اپنا پرسنلی ایکسپیرینس بتاتی ہوں کہ مجھے مینٹور کیسے ملے. سر ریحان اللہ والا میں یہ بتانا جی چاہوں گی, ٹھیک ہے. اب جی مینٹور ہر کسی کی اپنی اپنی وہ ہوتی ہے, کوئی کسی کو پسند کرتا ہے, کوئی کسی کو پسند کرتا ہے. جی مجھے جی سر بالکل. ریحان اللہ والا کیسے ملے. بیٹا زندگی نا بڑی کرائسس والی تھی, میری زندگی میں بھی بڑے کرائسس تھے. اچھا لاسٹ ان کرائسس میں جو میں نے صبر کیا اور شکر کیا نا, تو صبر کرنے والوں کو اللہ پاک بہت پسند کرتے ہیں. لیکن جو ان کے ساتھ جی شکر ادا کرتے ہیں نا, صبر کے ساتھ شکر ادا کرتے ہیں, تو اللہ پاک ان کو ولایت کا درجہ عطا فرماتے ہیں, یعنی اپنا دوست عطا کر دیتے ہیں. وہ میں نہیں کہہ رہی میں بڑی گناہگار بنتی ہوں, لیکن مجھے نا کووڈ ہو گیا آج سے 2.5 سال پہلے, اور کووڈ وہ بہت سیریس تھا. اس میں مجھے نہیں لگتا تھا میں بچ جاؤں گی, اور اس وقت ہاسپٹلس والے نہیں ایڈمٹ کر رہے تھے, تو میں گھر پہ تھی, آئسولیٹ تھی.
تو میں نے سوچا اگر میں مر گئی تو کیا ہوگا. مر گئی تو مجھے بڑا شوق تھا کہ میں لوگوں کے کام آ سکوں, لیکن یہ میں کر نہیں پائی. ایسے ہی اپنے ادھر ادھر لوگوں کے تو کام آ جاتی تھی, لیکن ایک بڑے پیمانے پہ نہیں کر پائی تھی. تو میں نے اس وقت کی دعا مانگی کہ اللہ پاک مجھے ایک اچھا راستہ دے, کوئی اچھا ایسا انسان دے جو یعنی ایک مرتی ہوئی, یعنی سمجھ لیں کہ میں لبے دمے مرگ تھی, مرنے والی تھی نا. تو مرتے ہوئے انسان کی یہ دعا تھی کہ اللہ پاک اگر مجھے اب زندگی دے گا نا, تو مجھے ایک اچھا انسان, ایک اچھا استاد, ایک اچھا رہنما, ایک اچھا لیڈر دے دے, تاکہ میں اس کے ساتھ ایک اپنا زندگی جو ہے وہ سفر آگے کر سکوں, میں کچھ کر سکوں, میں اچھا کر سکوں. اللہ پاک نے مجھے بچا لیا, میں زندہ بچ گئی. اور اس کے بعد وہ دعا ہے سبحان اللہ والا, سبحان اللہ والا میرے اس وقت کی وہ دعا کا نتیجہ بھی ہے. اور جو میں نے اپنی زندگی میں جو بھی کرائسس اٹھائے اس کا بھی اجر عظیم ہے جو دنیا میں مجھے مل رہا ہے. تو یہ ہے کہانی. تو میں اپنے مینٹور کی کہانی تو اس طرح بتاؤں گی کہ میرے ساتھ جو ہوا, میں دعا مانگا کرتی تھی اور سبحان اللہ والا میری دعا ہے. جی, تو آپ نے مطلب کہ آپ جب سرحان اللہ والا صاحب سے آپ کس طرح کنیکٹ ہوئی ہیں؟ آپ نے پہلی دفعہ کب آپ نے کنیکٹ ہونے کی کوشش کی؟ اچھا, یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں, کیونکہ میں تو ریحان اسکول کوآرڈینی کیمپس میں کینوا فائبر سیکھنے گئی تھی, تو وہاں پر مجھے ایک دفعہ کورس کر رہے تھے, تو مجھے سر ریحان کے نے کوشچنس آنسر پوچھتے ہیں کہ آپ اپنا تعارف کرائیں. میں نے ان کو اپنا تعارف کرایا. وہ مجھ سے پوچھتے رہے. نیکسٹ ڈے انہوں نے مجھے اپنی فرینڈ ریکویسٹ بھیجی, تو میں بہت خوشی سے پاگل ہو گئی, کیونکہ مجھے بہت اچھے لگتے تھے. اور دوسری بات, وہ آئے بھی کبھی نہیں تھے, میرا کبھی میٹ اپ نہیں ہوا تھا ان سے ریحان اسکول میں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. پھر فرینڈ ریکویسٹ آئی, پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ فری لانسنگ ABCD شروع کرتے ہیں. یہ اچھی بات تھی, میرے مینٹور مجھ سے کہہ رہے تھے, ان کا حکم تھا, سر آپ کو پہ تھا, میں نے شروع کر دیا. اور ملی جب میں ان سے, فرسٹ میٹ اپ ہمارا دسمبر میں ہوا تھا سوشل میڈیا کی وجہ سے. تو جب ان سے ملی تو بہت اچھا لگا کہ ان سے اور کچھ سیکھنے کو ملا. ابھی کل بھی میں ان سے مل کے آئی ہوں, اور کل کا میٹ اپ بھی بہت زبردست تھا. کل بھی انہوں نے بہت اچھی اچھی باتیں بتائی, زبردست باتیں بتائی. جی, تو بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. تو ناظرین, یہ تھی آج کی کہانی جو سعدیہ کانفیڈنس والے کی. تو آپ نے جو ان سے سیکھا اس پر عمل بھی کریں, اور ان سے مزید جو ہے ان کو آپ فالو کریں, ان سے سیکھنے کی کوشش کریں. تو میم, آخر میں آپ ہمارے دیکھنے والوں کو کوئی اچھا سا پیغام دے دیں تاکہ ہم جو ہے انٹرویو کا جو ہے وہ اینڈ کریں پھر. بالکل اچھا سا پیغام یہ ہے کہ زندگی میں ہمت کبھی بھی نہیں ہارے, اور لوگ جو ہیں وہ آپ کو لیٹ ڈاؤن بھی کریں گے, آپ آگے نکلیں گے, لوگ آپ کو چاہیں گے کہ آپ پیچھے چلے جائیں, لیکن وہ تو دراصل آپ کو بوسٹ کرنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں نا. تو اس لیے نا ان سے گھبرانا نہیں ہے, آپ کو آگے جانا ہے اور ہمت نہیں ہارنی, گیو اپ نہیں کرنا. اور ایک خاتون, ایک عورت جو ہے وہ ایک گھر کی, معاشرے کی تشکیل میں بڑا کردار, لیکن وہ کما بھی سکتی ہے. تو جو خواتین پریشان ہیں اور بہت زیادہ کہ وہ گھر سے نہیں نکل سکتی, تو وہ ضرور فری لانسنگ کی طرف آئیں. بہت اچھا پلیٹ فارم ہے, بڑا صاف ستھرا پلیٹ فارم ہے, اس میں آپ کو کسی سے ایسا کوئی انٹریکشن نہیں ہوتا. آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے کام بہت آرام سے کر سکتی ہیں. جیسے میں ایک آن لائن اسکول چلا رہی ہوں, میں گھر پہ بیٹھ کے انٹرویوز بھی لے لیتی ہوں, سب کچھ گھر پہ بیٹھ کے کر لیتی ہوں میں. تو ایسے آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں, آپ کیوں نہیں, آپ لوگ بھی ضرور آگے آئیں اور اپنے آپ کو آگے لے کر آئیے گا. ضرور پیچھے نہیں ہٹیں, اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں کہ آپ کیا ہیں. آپ کے اندر بہت, آپ ڈائمنڈ ہیں, آپ سب ڈائمنڈ ہیں, آپ کے اندر ڈائمنڈ چھپے ہوئے, لیکن آپ پہچانے نا اپنے آپ کو تھوڑا سا, تو باہر پہچانے, پھر ہم آئیں گے آپ کو, آپ کے پاس اس ڈائمنڈ کو اور پالش کرنے کے لیے. لیکن آپ تھوڑا سا پہچان کے باہر نکلیں گے, جبھی تو ہم آئیں گے نا. چھپے ہوئے ڈائمنڈ کو کیسے ڈھونڈیں گے. جی میم, بہت شکریہ میم, آپ نے بہت اچھا جو ہے آخر پر جو لوگوں کو پیغام دیا. تو میں نے آپ کو آخر کا بولا تھا, لیکن ایک تھوڑا سا اور سوال ہے, اس کے بعد ہم اس کا جو انٹرویو کا ختم کرتے ہیں. کہ آپ نے جو انٹرویو اسکول بنایا, تو آپ اس میں آپ کو کون کون سی جو اسٹرگل کرنی پڑی, اس میں آپ نے جو لوگوں سے ڈیل کی, جب آپ کے جو اسٹوڈنٹ آئے ان سے آپ نے کیسے ڈیل کی, اس میں آپ کو کون سی مشکلات ہیں؟ اچھا, میں نے انٹرویو اسکول نہیں بنایا, میں نے آن لائن اسکول نہیں بنایا سوری, کینوا جی فائبر جی کا. سر, ہاں, جی 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 جی. تو
اس میں مجھے کوئی مشکلات نہیں آئیں الحمدللہ، کیونکہ میں نا پرو ہو گئی تھی نا لوگوں سے ڈیل کرنے میں. جو فری لانسنگ کی ABCD ورک شاپ دی تھی تو مجھے ڈیلنگ کمیونیکیشن بہت اچھی ہو گئی تھی. تو اس میں مجھے کوئی ایسی چیلنجنگس نہیں آئے. ہاں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آتے ہیں کہتے ہیں اتنی ساری فیس 2,000 روپے 2,000 روپیز فیس تھی میرے لاسٹ بیچ کی، اتنی فیس تو ہم نہیں دے سکتے. اور دوسری بات یہ کہ لوگ جو ہے جب میں بات کر لیتی ہوں نا کسی سے تو وہ بیو آ جاتا ہے اس کو، الحمدللہ یہ بات ہے. لیکن جو چیلنجز یہ آئے کہ لوگ جو ہے وہ پیسے نہیں دینا چاہتے، فری آف کاسٹ سیکھنا چاہتے ہیں. یہ چیلنج نمبر 1 ہے. اور جی میم. تیسرا چیلنج یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جلدی سے ہم 3 مہینے بعد 2 مہینے بعد ارننگ کرنے لگیں گے. میں نے کہا نہیں، ایسا کچھ نہیں ہو رہا، آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا. جی جی بالکل میم، بہت شکریہ آپ کا. میں پھر سے ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.